اتنے سالوں بعد تو یہ ملاقات ہے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا شمار ملک کے ان جید علماء کرام میں بھی ہوتا ہے جن کی بات پورے ملک میں سنی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے، اور جو سیاست کے میدان میں بھی شاہ سوار ہے. بڑے بڑے مارکے کی یہ سرانجام کیے ہیں، قائد حزب اختلاف بھی رہے ہیں، اور اس وقت قومی اسمبلی میں بھی آپ کا ایک بڑا رول رہا ہے. مولانا صاحب میں پوچھوں کہ اگر آپ سیاستدان ہوتے تو کیا ہوتے تھے؟ میں ایک دینی مدرسے کا مدرس ہوتا، اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے اچھا مدرس ہوتا. میں نے وہ آپ کا وہ مدرسہ دیکھا ہے جہاں آپ نے پڑھے ہیں. جی جی. مجھے یاد ہے کہ مولانا جو جی شہید ہو گئے، کیا نام ان کے جی آپ؟ مولانا سمیع الحق صاحب. مولانا سمیع الحق. سمیع الحق صاحب نے بتایا کہ یہاں پر مفتی اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب، مفتی محبوب صاحبزادے، اور ہمارے وہ خصوصی مہمان ہوا کرتے تھے. میں 8 سال حقوڑہ کھٹک میں پڑھا ہوں، 1972 سے 79 تک. جی جی. اور ظاہر ہے کہ وہاں کی اینٹ سے میری ایک مناسبت ہے، اور میرے مادر علمی ہے، اور میرے دل و دماغ میں اس کا تقدس ہے. آج میں آپ کے سامنے جس حیثیت میں بیٹھا ہوں تو اسی درسگاہ کی برکتیں ہیں. بڑا عجیب بات ہوئی کہ کبھی آپ ایک اتنا قریب تھے، اور وہ ان کے والد محترم بھی اپنے وقت کے بڑے ولی تھے، تو پھر آپ لوگوں اکٹھے نہیں چلے ہونا. لیکن ہم کٹے چلے پھر بھی ہیں، یعنی ہمارے درمیان اگر جماعت میں کوئی اختلاف آ بھی گیا اس زمانے میں تو ہم نے نہ آنا جانا روکا ہے، نہ ایک دوسرے سے تعلق، نہ طنز و مزاح، نہ محبت، نہ احترام. کوئی رشتہ کبھی ٹوٹا تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہے. تو اب مولانا صاحب، مفتی محمود صاحب کا ایک مقام ہے، آپ نے دیکھا ہو. مجھے معلوم ہے کہ سعود سیر صاحب بتایا کرتے تھے کہ مفتی محمود صاحب کرتارپورہ سے تانگے میں سوار ہو کر ایوب حال جو تھا لال کرتی میں، وہاں پر جا کر وہ قومی اسمبلی میں اپنا کردار ادا کیا کرتے تھے. پھر آپ کا دور آیا، پھر آپ کے بعد اب آپ کے صاحبزادے آئے. یہ وراثت کی سیاست آپ پہ بھی یقین رکھتے ہیں؟ یہ جو وراثت کی سیاست کا لفظ ہے، یہ یورپ کا پیدا کردہ لفظ ہے، جہاں پر وراثتیں ہیں نہیں. تو انہوں نے اس کو تو وہاں پر بھی اگر ایک سربراہ جاتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا آ جاتا ہے، وہاں پر بھی ایک سربراہ جاتا ہے، اس کی اہلیہ آ جاتی ہیں، ایک سربراہ جاتا ہے، اس کا بھائی آ جاتا ہے. اب جو کسی زمانے میں امریکہ میں ایک خاندان تھا، وہ خاندان جو ہے اتنا مقبول تھا کہ پھر مختلف سازشوں کا شکار ہوا. ہندوستان میں آپ جائیں، نہرو خاندان کا ایک اپنا ایک مقام تھا، اس کی ایک حیثیت تھی. جمعیت علماء میں آ جائیں، حضرت مدنی کا ایک مقام تھا، اس کے خاندان کا آج بھی وہ مقام ہے. بات بنیادی یہ ہے کہ اگر انبیاء کرام کے نبی کا منصب دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین منصب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ خود طے کرتا ہے، وہاں نبی علیہ السلام سے لے کر مسلسل 5 نسلیں، نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو موروثیت کا ایک لفظ ہے، اس کا کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، قرآن و سنت کی روح سے نہیں ہے. کیونکہ یہاں 2 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں: ایک رشتے کا خونی رشتے کی نسبت، ایک فکری نسبت. یہ دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں. جب دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ جو ایک اعتماد اس خاندان کے اوپر پبلک نے کیا ہے وہ چلتا رہتا ہے. ورنہ ہم نے بہت خاندانیں دیکھی ہیں کہ جس وقت وہ نظریاتی فکر اور اس کا تسلسل باقی نہیں رہتا، تحریل ہو گئی، بہت بڑے خاندانیں یہاں آئیں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر کوئی موروثیت نہیں ہے. میرے سب سے پہلے امیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری تھے. میرے دوسرے امیر حضرت مولانا عبداللہ درخواستی تھے. میرے امیر مولانا عبدالکریم صاحب بیر شریف والے تھے. میرے امیر مولانا حامد میاں صاحب تھے جی. پھر حضرت درخواستی امیر بنے. اس کے بیچ میں مولانا عبید اللہ صاحب امیر بنے. اب میں اس کے بعد میں امیر بنا ہوں جی. تو یہ اس میں موروثیت کہاں سے آ گئی جی؟ لیکن اگر آتی بھی ہے اور ایک خاندان پر لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے، ورکر کا اعتماد ہوتا ہے، پبلک کا اعتماد ہوتا ہے، تو آپ جبری طور پر تو ان کے اعتماد پر آرا نہیں ڈال سکتے جی. وہ تو اعتماد کی بات ہوتی ہے. لہٰذا ایسی چیزیں اگر تو اس میں کوئی شرعی ممانعت ہوتی
جی تو پھر تو آپ اس کی اصلاح کرتے، اس کو رد کرتے، اس کو کسی طریقے سے. لیکن اگر کوئی شرعی رکاوٹ اس میں نہیں ہے تو پھر صرف ہم مغرب کے تصور کو یا ان لوگوں کے تصور کو. آج آپ صحافی ہیں، اگر آپ کا بیٹا آپ کی کرسی پر صحافی بن کر بیٹھتا ہے، آپ کو تسلی ہوگی، آپ کو خوشی ہوگی کہ میں نے جو زندگی میں محنت کی وہ کم از کم میرے اولاد میں چلی گئی. اگر جو شخص چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور وہ چیز آپ کے اولاد میں صلاحیت کے ساتھ آتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کبریٰ عطا کی، جی وَإِذْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں ساری انسانیت کا تمہیں امام بنانے والا ہوں، تو آپ نے خواہش ظاہر کی قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی. لیکن اللہ نے اصول بتا دیا، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اگر کوئی لوگ بے راہ رو ہیں تو ان کو یہ منصب نہیں مل سکتا. لہٰذا اگر حضرت نوح کا بیٹا ہوگا تو پھر تو اس کو نبوت کا منصب نہیں ملے گا. لیکن اگر حضرت ابراہیم کی اولاد ہوگی تو پھر اس کو اولاد میں سے انبیاء آئیں گے. مولانا صاحب 1977 کی تاریخ تھی. حاجی نواز کھوکر نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس آیا. اس نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ کہیں کہ یہ جو مفتی محمود ہیں، شاہ نورانی ہیں، پروفیسر غفور ہیں، ان کے ساتھ بگاڑے نا. اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے، یہ دور حاضر کے ولی ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں. اس نے کہا پھر بھی آپ کا، اس نے کہا میں پولیس کا آدمی ہوں، تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ مفتی محمود کو میں نے اینٹ کو سرانے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے سوتے دیکھے ہیں. وہ جو پنجابی میں یہ لوگ کہتے ہیں پھوٹ جس کو کہتے ہیں، اس پہ وہ سو جاتے ہیں، اور جو ہم انہیں کھانے کے لیے دیتے ہیں جو پولیس کی لائن میں، وہی کھاتے ہیں. کبھی انہوں نے احتجاج بھی نہیں کیا. اور جب آپ کی والدہ محترمہ ان کو ملنے آئیں تو اس نے کپڑوں کا جائزہ لیا تو اس نے کہا یہ کوئی 20 روپے کے اس زمانے میں کی ان کے کپڑوں کی ہوئی، تو یہ ولی اولیاء ہیں، ان کے ساتھ نہ بگاڑے، یہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو یہ بات سنائی تو آپ نے ان کی روایات کو برقرار رکھا. الحمدللہ. دیکھیے ہر زمانے کی اپنی سہولتیں ہوتی ہیں. کسی زمانے میں تانگہ آخری سہولت تھی. جی یہی سواری تھی. میں بھی تانگوں میں سفر کرتا تھا. ڈیرہ اسماعیل خان میں سائیکل رکشے ہوتے تھے، ہم بھی سائیکل رکشے پہ چلتے تھے. جی اسی زمانے میں اونٹ کی سواری ہوتی تھی، میں اونٹ کا زبردست سوار ہوں، اب بھی اونٹ کا زبردست سوار ہوں میں. ہم میلوں کے میل جو ہے اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے. جی بکریاں چرانا، تو پہاڑوں میں نے خود بکریاں چرائی ہیں. جی بکریوں کے لیے میں نے گھاس پھوس جو ہے وہ اکٹھا کر کے سر کے اوپر پنڈ باندھ کے میں گھر لایا کرتا تھا. جی یہ سارے دور ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے زندگی وہاں سے گزری ہے. اور آج کی حالات میں جب آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے. وہ سہولتیں جو اس وقت نہیں تھیں آج وہ سہولتیں موجود ہیں. تو اگر کوئی سہولت بلا طلب آپ کو ملتی ہے، یعنی ایک ہے کہ میں لالچ کروں آپ سے کہ آپ مجھے یہ چیز دیں اور آپ مجھے دے دیں، ایک یہ کہ کوئی طلب نہیں اور نہ کوئی لالچ ہے اور آپ مجھے کوئی چیز دینا چاہیں، تو پھر اس کو اللہ کی نعمتوں میں سے شمار کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور ہم اس سے تمتع اور فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ عارضی فائدے ہیں، حد میں جو ہمارے نعمتیں ہوں گی وہ آخرت بھی ہی ملیں گی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے اگر دی جاتی ہیں اور آپ کوئی اس پہ کرپشن نہیں کر رہے، آپ نے کوئی چوریاں کر کے مال نہیں بنایا، آپ نے کوئی چوری کر کے گھر نہیں بنایا، دوستوں کے تعاون سے آپ کی ایک زندگی چل رہی ہے اور آپ کے ایک حلقہ بن جاتا ہے، تو جتنا آپ کا حلقہ بنتا ہے اس حوالے سے آپ کو کچھ سہولتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور میں نے ایک بزرگ کو، اس زمانے کے بزرگ کو، جب اس نے مجھے کچھ ہدیہ دینا چاہا تو میں نے کہا نہیں کرتا، کیونکہ میری زندگی میں نے کبھی جلسوں میں جانے کے لیے کرایہ وغیرہ کی طلب نہیں کیا اور نہ، تو میں نے جب انکار کر دیا تو مجھے کہا آپ کے ذہن میں خواہش تھی کہ میں آپ کو کچھ دوں گا؟ میں نے کہا نہیں. آپ کو کوئی لالچ تھی؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے کوئی طلب کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں. تو پھر اپنے ایک بزرگ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے فرمایا کہ پھر اگر کوئی ہدیہ آپ کو دیتا ہے تو اس کا انکار کرنا کفران نعمت میں آتا ہے، تو آپ انکار نہ کیا کریں ایسی چیزوں سے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، انبیاء نے سب نے ہدیات قبول کی ہیں. جی زکوٰۃ نہیں قبول کی لیکن ہدیات قبول کی ہیں آپ نے. جی تو اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہے ہمیں حالات کے تحت دیکھنا چاہیے. آج بھی ہمیں اس پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی گھر میں جا کر یہ کہا ہو کہ میرے لیے یہ پکایا جائے.
ہمیں کہتے ہیں آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کی اب ہمیں طلب بتائے. ہم نے کہا نہیں ہماری کوئی طلب نہیں ہے، جو گھر میں دال ساگ ہوگا ہم لیں گے. ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ میں کون سا کپڑا خریدوں گا، میں کس طرح خریدوں گا. جو مل جاتا ہے یا دوست لے آتے ہیں ہم اس کو زیب تن کرتے ہیں. اور ماشاء اللہ بڑے بڑے لوگوں سے ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ، اور پر اللہ کا شکر. مولانا صاحب آخری سوال یہ ہے کہ فارغ وقت آپ کیسے گزارتے ہیں، اور کون سی کتب آپ کے زیر مطالعہ ہیں، اور پھر کوئی کھیل کود میں بھی دلچسپی لیتے ہیں کبھی؟ دیکھیے فارغ وقت ملے تو ہم کچھ کریں. فارغ وقت میں آپ کیا کہتے ہیں، فارغ وقت ہو تو پھر ہم کچھ کریں نا. اب جب فارغ وقت ہوتا تھا، بچپن میں ہوتا تھا، تو کھیلتے کودتے تھے، اچھے کھلاڑی تھے ہم لوگ بھی. اور پھر جو ہماری مصروفیتیں بڑھتی گئیں تو ایک دور ہم نے درس تدریس کا بھی آیا، مطالعوں کا بھی آیا. جیل میں سب سے اچھا مطالعے کا وقت ملتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. کتابوں کے مطالعے میں مختلف مضامین پر ہم نے کتابیں پڑھی ہیں. اور اگر اعتکاف میں کبھی مسجد میں گیا ہوں تو اعتکاف میں مجھے اچھا خاصا مطالعہ کرنے کا وقت ملتا رہتا تھا. اور میں نے تقریباً یہ سیاسیات، پولیٹیکل سائنس، جغرافیہ، یہ تقریباً اکثر کتابیں میں نے اعتکاف میں بھی پڑھی ہیں جی، جیلوں میں بھی پڑھتا رہا ہوں جی. تو الحمدللہ. پھر آپ جیل جانا پسند فرمائیں گے پھر تو؟ نہیں، پسند کرنے کی خواہش تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. اگر آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ استقامت کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے جی. آزمائش کا طلب نہ کیا کرو، عافیت کی طلب کیا کرو، اور دنیا اور آخرت میں عافیت کی طلب کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جس کی میں اللہ سے طلب کروں. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ. پھر ہفتے کے بعد پھر آئے، پھر یہ درخواست کی، فرمایا صلی اللہ العافیہ. پھر تیسرے دن پھر آئے، پھر آپ نے فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ، اے عباس، اے رسول اللہ کے چچے، صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت مانگا کرو. اور رسول نے فرمایا کہ کبھی بھی یہ تمنا نہ کرو کہ دشمن کے سامنے آپ کا آمنا سامنا ہو جائے. ہر وقت عافیت مانگا کرو. ہاں جب مقدر ہو آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ڈٹ جائے کرو. شکریہ. پھر صاحب قبل کو مظاہرہ بڑی بڑی بات.